الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذکر کو کئی مسلسل دنوں سے بیان کیا جا رہا ہے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی خواتین سے یزیدی ظالموں نے جو سلوک کیا، آج اسی کا بیان کیا جائے گا. 10 محرم کی شام تک کیا کیا واقعات پیش آئے، گزشتہ تقاریر میں اس کو بیان کر دیا گیا. آج 11 محرم کی صبح جب ہوئی، 11 محرم کی صبح سے لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے تک، کوفہ پہنچنے تک کیا حالات اور واقعات پیش آئے، آج اس کو بیان کیا جائے گا. جب 10 محرم کی شام گزر گئی، 11 محرم کی جب صبح ہوتی ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرتے ہیں. یہاں اہل بیت کی تمام خواتین نماز فجر ادا کر لیتی ہیں. 11 محرم کی صبح کو تمام خواتین اہل بیت نے نماز فجر پڑھ لی. ظالم یزیدی بھی نماز فجر پڑھ کر خواتین کے ڈیروں میں آ جاتے ہیں اور خواتین اہل بیت کو ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور انہیں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا جاتا ہے. جب کوئی شخص اونٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو اونٹ پر بیٹھنے سے پہلے کجاوے رکھے جاتے ہیں. لکڑی کا کجاوا رکھ کر پھر اس کے بعد کوئی شخص اس پر سوار ہوتا ہے تاکہ سوار ہونے والے کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے وہ کجاوا رکھ کر پھر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. لیکن کوئی شخص بغیر کجاوے کے جب اونٹ پر وہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے سفر بڑا ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ظالم یزیدی سپاہیوں نے خواتین اہل بیت کو تکلیف دینے کے لیے، بیمار امام زین العابدین کو تکلیف دینے کے لیے، ان ظالموں نے پہلے تو ان کے ہاتھوں کو الٹا کر کے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیا. بیمار امام زین العابدین کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا. زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں توق ڈال دیا گیا. خواتین اہل بیت کو بھی ظالموں نے رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر خواتین اہل بیت کو بٹھا دیا گیا. اور جب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے نکلا تو کیا عجیب و غریب منظر تھا. نبی کی شہزادیاں ہیں. دنیا میں کئی ساری جنگیں ہوئیں مگر کسی جنگ میں خواتین پر وہ ظلم نہیں ہوا کہ جو ظلم یزید کی فوج نے اہل بیت کی خواتین پر کربلا کے میدان میں کیا. دنیا میں کئی سارے قیدی بنے مگر خواتین اہل بیت کو
جس دردناک طریقے سے قیدی بنا کر اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر میدان کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا گیا، ایسا کسی جنگ میں کسی خواتین کے ساتھ اتنا بدترین سلوک نہیں کیا گیا۔ دنیا میں ظالم سے ظالم بادشاہ آئے اور ظالم سے ظالم بادشاہ گزرے، مگر کسی ظالم بادشاہ نے بھی کسی جنگ میں خواتین پر اتنا ظلم نہیں ڈھایا جتنا ظلم یزید کی فوج نے اہل بیت کی خواتین پر کیا ہے۔ خواتین اہل بیت جب اپنی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور کربلا سے جب نکلتے ہیں، اب کربلا سے کوفہ کی طرف جب نکل رہے ہیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو یاد کرتی ہیں، وا محمدا وا محمدا، یہ کہہ کر اپنے نانا جان کو یاد کر رہی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ نانا جان آپ دیکھیں کہ آپ جس حسین کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، آج حسین کے گلے کو کاٹ کر ظالم نیزے کی نوک پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ آقا آپ جس جسم کو اپنی خوشبو کہتے تھے اور جس جسم کو آپ اپنے سینے سے لگاتے تھے، آج وہ جسم کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے اور کربلا کی ریت اس حسین کے جسم کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور جس میں حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے فریاد کرتی ہیں، اپنے نانا سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ آقا دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی نواسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جب زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا، جتنے ظالم یزیدی سپاہی وہاں تھے، سب ظالموں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سارے ظالم رونے لگ جاتے ہیں۔ ارے انسان تو انسان، میدان کربلا کے درخت بھی رونے لگ گئے۔ سیدہ زینب کی یہ آواز سن کر، آپ کی یہ باتیں سن کر جتنے پتھر تھے پتھر بھی رونے لگ گئے، جن رونے لگ گئے، جنوں کے رونے کی آواز آنے لگی، جن کہنے لگے مسح الرسول جبینہ فلہ یریق فی الخدود، جنہوں نے کہا کہ جس پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما تھا اس چومنے کا نور ابھی بھی حسین کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ حضور نے اپنی مبارک زندگی میں امام حسین کی پیشانی کو جو چوما تھا، اس چومنے کا جو نور تھا، جن کہنے لگے کہ آج بھی حسین کی پیشانی پر وہ مصطفیٰ کے چومنے کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر جنہوں نے کہا فَلَهُ يُرِيقٌ فِي الْخُدُودِ، کہا کہ مصطفیٰ اور ساری کائنات سے اللہ نے سب سے اعلیٰ مرتبہ جس نبی کو عطا کیا، یہ اس نبی کے نواسے ہیں، اور جن کے ماں باپ ساری کائنات کے والدین سے سب سے افضل ہے، اور جن کے نانا ساری کائنات میں سب سے بلند درجہ رکھنے والے ہیں، اس حسین کو ظالموں نے گلا کاٹ کر نیزے کی نوک پر لٹکا دیا ہے۔ اور یہ جن کہہ رہے ہیں، جنوں کے غم کی آواز ہے، جنوں کے رونے کی آواز ہے۔ پھر جن کہتے ہیں الا یا عین فبتہلی بجہد، جن کہتے ہیں کہ اے آنکھ غم حسین میں جتنا رو سکتی ہو رو لے، غم حسین میں تم جتنا بھی آنسو بہاؤ تمہارے لیے کم ہے، کیونکہ میرے بعد ان شہیدوں پر اور کون روئے گا۔ یہ جن اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کا غم اس طرح سے منا رہے ہیں۔ سیدہ زینب جب کربلا کی سرزمین سے جب واپس نکل رہی ہیں، ظالموں نے قیدی بنا دیا۔ بیمار امام زین العابدین اتنے بیمار ہیں، 14 سال کے بچے ہیں اور بیماری اور بخار سے تڑپ رہے ہیں۔ ان ظالموں نے آپ کی اس تکلیف کو نہیں دیکھا، آپ کی اس بیماری کو نہیں دیکھا، آپ کے اس بچپن کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک حضرت امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا، ان کے گلوں میں توق ڈال دیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں بٹھا کر اب کربلا سے
ابن زیاد کے دربار کوفہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضور کے وہ نواسے ہیں، یہ حضور کی وہ نواسیاں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کو قیدی بنا کر صحابہ اکرام لائے ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے، ساری رات رسیوں سے جکڑنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف کی آواز کو سن کر حضور نے ساری رات آپ نے آنکھ بند نہیں فرمائی۔ جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قید خانے میں تھے اس کے ایک دیوار پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوتی ہی صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ میرے چچا عباس کی جو تکلیف کی آواز ہے اس آواز سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اس لیے ان سے کچھ رقم لے لو اور انہیں آزاد کر دو۔ صحابہ اکرام نے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی، حضرت عباس کو آزاد کر دیا۔ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی آپ کافر تھے اور کافروں کی جانب سے یہ جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے اور یہ قیدی بنا دیے گئے۔ جب انہیں رسی باندھی گئی، ساری رات حضور کو ان کے رسیوں کی باندھنے کی تکلیف سے نیند نہیں آئی، آنکھیں بند نہیں کی۔ اب یہاں دیکھیے حضور اپنے رشتوں سے کتنا محبت فرماتے ہیں، حضور اپنے رشتہ داروں سے کتنا محبت فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے، حضرت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہیں، حضور کے لگتے جگر ہے، حضور انہیں نواسا نہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ساری زندگی مصطفیٰ نے ان کا سینہ چوما اور ان کی پیشانی کو چوما، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ اتنی محبت جو امام حسین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سے محبت کرنا، حضور نے کہا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ حسین کا ادب کرنا، حضور نے کہا میرا ادب کرنا ہے۔ حسین کے پاس جا کر حسین کی خدمت کرنا، حضور نے کہا یہ میری خدمت کرنا ہے۔ اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرمانے والے، جب ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر جب تیریں چلائی ہوگی، جب تلوار چلائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل پر کیا بیتی ہوگی کہ لخت جگر آنکھوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کے گلے کو کاٹا جا رہا ہے۔ جس گلے کو حضور چوما کرتے تھے وہ گلا کٹ رہا ہے، مصطفیٰ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کا کیا حال ہوگا، حضور کی تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ حضور کو اپنے رشتوں سے اتنی محبت تھی، اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت تھی کہ آقا کے ایک چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جنگ احد میں وحشی نامی ایک شخص نے انہیں شہید کر دیا۔ وحشی نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد فتح مکہ کے دن وہ آئے اور حضور سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مومن بن جاؤں گا، میں مسلمان بن جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، انہیں مسلمان بنایا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ رہنے لگے، حضور کے جب سامنے آتے تو حضور فرماتے اے وحشی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان تو تم ہو گئے ہو، لیکن تم میرے سامنے مت آؤ، جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میرے چچا کو تم نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے اور وہ غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم میری آنکھوں کے سامنے مت آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت تھی کہ اسلام اور اسلام کا قانون ہے جو کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کے جتنے بھی بڑے گناہ ہو وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے اس نے حالت کفر میں جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں، اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، سچے دل سے اللہ رسول کو مان لیا، اس کا جیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارا گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن حضرت وحشی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مومن بن گئے، اسلام سے پہلے جو کچھ کیا وہ سب کچھ معاف ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے، اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت تھی، حضرت وحشی سے فرماتے تھے اے وحشی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا، تو نے اسلام تو قبول کر
کر لیا لیکن میری آنکھوں کے سامنے مت آؤ. اگر تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گے میرے چچا کی جو تم نے شہادت کی, میرے چچا کو جو تم نے شہید کیا, مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے, میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے اسلام لانے کے بعد بھی حضرت وحشی کو دیکھنا حضور کو پسند نہیں تھا. تو میدان کربلا کی سرزمین پر جن ظالموں نے حضرت امام حسین کو, آپ کے اولاد کو, آپ کے ساتھیوں کو, آپ کے مددگاروں کو, آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے بھائیوں کو, آپ کی اولادوں کو جن ظالموں نے شہید کیا ہوگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا بیتی ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کا کیا عالم ہوگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا کہ حضور اپنے رشتوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نواسیوں کو ظالموں نے میدان کربلا کی سرزمین سے انہیں کوفہ کی طرف جب سفر کرنے کے لیے جب یہ لے جانے لگ گئے, یہ کون لوگ ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ بیٹیاں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں ایک خاتون کو جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یہ کون خاتون تھی؟ حاتم طائی کی بیٹی تھی, حاتم طائی کی بیٹی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, ابھی یہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا, ابھی یہ کافرہ تھی, اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اس کے سر سے چادر ہٹ گئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر ڈالا تھا. وہ قیدی بن کر آئی تھی, وہ کافرہ تھی, ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن حضور نے اس کے سر پر اپنی چادر کو ڈالا, کہا کہ تم بغیر چادر کے ہو, میری چادر لو. اپنی چادر آقا نے اس کے مبارک سر پر ڈال دی. اب آپ غور کریں, جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر جب چادر ہٹ گئی تو اپنی چادر حضور نے ڈال دی, آج اس نبی کی نواسیوں کے سروں سے یزیدی فوج نے چادروں کو چھین لیا, انہیں بغیر چادر کے اور انہیں بغیر پردہ کے کربلا کی سرزمین سے لے کر جا رہے ہیں. ان مقدس پاک خواتین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, ان کو کیا ان کے دلوں پر بیتی ہوئی ہوگی, ان کے غم کا کیا عالم ہوگا جب وہ میدان کربلا کی سرزمین پر بغیر چادر کے ان کی چادروں کو چھین کر بے پردہ کر کے انہیں کربلا کی سرزمین سے ابن زیاد کے دربار میں کوفہ کی طرف لے جا رہے ہیں. خواتین اہل بیت جب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں 3 دن کے بھوکے بھی ہیں. 7 محرم سے لے کر 10 محرم بیت گیا, 11 محرم کی صبح آ گئی اور ریگستان کی تپتی ہوئی گرمی ہے. کربلا کی سرزمین سے یہ نکل کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھوکے بھی ہیں, یہ پیاسے بھی ہیں اور غم بھی ہے. غم کس بات کا؟ جب یہ سارے کے سارے کربلا سے جب یہ باہر کوفہ کی طرف جا رہے تھے, سیدہ زینب نے دیکھا کہ 72 لاشیں پڑی ہوئی ہے, 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں, سر کٹے ہوئے ہیں, نہ کوئی انہیں غسل دینے والا ہے, نہ کفن دینے والا ہے, نہ دفن کرنے والا ہے, نہ نماز جنازہ پڑھنے والا ہے. تمام خواتین کی چیخیں نکل گئی اس حالت میں دیکھ کر کہ یہاں ان کے تمام رشتہ دار, ان کے بھائی اور ان کے شوہر اور ان کی اولادیں, ان کے بیٹے, ان کے لخت جگر کربلا کے سرزمین پر پڑے ہوئے ہیں, جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں, سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور ظالموں نے ان کے جسموں سے کپڑوں کو تک چھین لیا ہے. جتنے یزیدی فوج کے قتل کیے گئے تھے, یزیدی ظالموں میں جتنے قتل کیے گئے, عمر بن سعد نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی, سب کو دفن کیا. اور یہاں اولاد رسول نواز رسول ہیں مگر بغیر کفن دفن کے کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے ہیں. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے, تمام خواتین اہل بیت کی آنکھوں میں آنسو ہے, سارے روتے ہوئے اسی حال میں کربلا کی سرزمین سے یہ باہر تشریف لاتے ہیں. کوفہ کے راستوں پر جب یہ چلنے لگتا ہے, یہ قافلہ کوفہ کے راستے پر جب یہ جا رہا تھا, جب راستے میں ایک مقام آیا, ایک مقام جس کا نام حیران ہے. مقام حیران میں جب یہ قافلہ اہل بیت پہنچا, ایک یہودی تھا اپنے محل کی چھت پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس یہودی کو پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس نے دیکھا کہ چند خواتین ہے, بہت ہی بے دردی کے ساتھ
انہیں اونٹوں پر بٹھا کر لایا جا رہا ہے، اور کچھ سر ہیں جو نیزے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور شمر اور عمر بن سعد تمام ظالم یہ سرے بازار اعلان کر رہے ہیں، دیکھو یزید کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی، ہم نے ان کا کیا حال کیا، تم میں جو کوئی یزید کے خلاف بغاوت کرے گا ان کا بھی یہی حال کیا جائے گا۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور دمشق تک یہ ظالم آل رسول کو، اولاد رسول کو بازاروں سے گھماتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تاکہ ہر ایک کو یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ یزید کے خلاف ہم بغاوت نہیں کریں گے، یزید کے خلاف جو جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس لیے خواتین اہل بیت کو بازاروں سے گھماتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے جا رہے تھے۔ تو ایک یہودی نے دیکھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون مقدس خواتین ہے، اس یہودی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون مقدس لوگ ہیں۔ اس یہودی نے اوپر سے دیکھا محل کی چھت سے کہ ایک سر ہے جس کو شمر نے اٹھایا ہوا ہے، جسم سے جدا تو ہو گیا مگر وہ سر، اس سر سے جو ہونٹیں ہیں وہ ہونٹ ہل رہے ہیں، اس سر میں جو ہونٹ ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ یہودی پریشان ہوا کہ جب سر انسان کے جسم سے جدا ہو جائے تو اس میں جان نہیں رہتی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ہل نہیں سکتا، مگر یہ سر جسم سے جدا ہو کر بھی اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ جو یہودی تھا جس کا نام یحییٰ تھا وہ اپنے محل کے چھت سے نیچے اترا، جب وہ قافلہ اس کے محل کے سامنے آ کر رک گیا، وہ جو سر تھا جس شمر کے ہاتھ میں، اس نے جب وہ سر کے قریب یہودی گیا وہ سننا چاہتا تھا کہ یہ جو لب ہل رہے ہیں، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ ہونٹوں سے کیا نکل رہا ہے۔ جب وہ قریب گیا یہودی کیا سنتا ہے کہ سر حسین سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، امام حسین کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا تو شمر سے پوچھا، اے شمر یہ کس کا سر ہے جس کو تو نے اٹھایا ہوا ہے؟ شمر نے کہا یہ نواسہ رسول کا سر ہے جس کو میں نے اٹھایا ہے۔ یحییٰ یہودی کہتا ہے کہ اے شمر اب تک میں یہودی تھا، مجھے آخری نبی کے سچے نبی ہونے کا یقین نہیں تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں مجھے شک تھا کہ یہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہے، لیکن آج میں نے حسین کے سر کو جسم سے جدا ہونے کے بعد نیزے کی نوک پر جب قرآن پڑھتے ہوئے سنا، مجھے یقین ہو گیا کہ حضور یقیناً سچے نبی ہیں۔ اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو ان کا نواسہ جسم سے کٹنے کے بعد اس سر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ وہ سچے نبی ہے تبھی تو ان کی اولاد کا سر جسم سے جدا ہو کر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یحییٰ یہودی کہنے لگا آج میں نے سر حسین کی یہ کرامت دیکھی، سر حسین سے قرآن پڑھتا ہوا سن کر ابھی میں کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان بن جاتا ہوں۔ امام حسین کے سر کی کرامت کو دیکھ کر یحییٰ یہودی نے کلمہ پڑھا اور وہ وہیں پر اس نے اسلام قبول کیا اور آل رسول کا وہ قافلہ دیکھا۔ خواتین اہل بیت کو جب اس نے دیکھا کہ یہ بھوکے پیاسے 3 دن کے یہ لوگ اس طرح سے ستائے گئے ہیں اور یہ اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھائے گئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے رسیوں سے جھگڑا گیا ہے اور بیمار زین العابدین کو ظالموں نے سر سے پیر تک زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، اس کو یہ دیکھ کر اتنا تکلیف ہوئی کہ وہ اپنے مکان میں گیا، اپنے محل میں اس نے خواتین اہل بیت کے لیے کھانے بنوائے اور ان کے لیے کئی کھانے بنوا کر وہ لا کر ان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، یزید نے ہمیں حکم دیا ہے نہ انہیں کھانا دیا جائے نہ انہیں پانی دیا جائے، اس لیے ہم تیرا کھانا اور پانی ان تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ یحییٰ یہودی نے تلوار نکالی، کہا کہ اے ظالموں تم نے اتنا ظلم کیا اور ابھی بھی تمہارا ظلم ختم نہیں ہوا، تمہارے دل میں جو بغاوت کی جو دشمنی کی آگ لگی ہے ابھی بھی تمہاری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، میں تمہارے خلاف میں تلوار بلند کرتا ہوں۔ اس یحییٰ یہودی نے تلوار لے کر عمر بن سعد کا مقابلہ کیا اور اس نے 8 یزید کے سپاہیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر ظالموں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت ترین حملہ کر رہا ہے اور یہ ہم پر اپنے تلوار چلا کر ہمارے سپاہیوں کو قتل کر رہا ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے کئی سارے ساتھیوں کے ساتھ یحییٰ نامی اس شخص پر ایسا حملہ کیا کہ وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں اس شخص نے اپنی جان دے دی اور قافلہ پھر آگے بڑھنے لگا۔
آل رسول کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا، جب یہ آگے چل رہا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر کربلا کی سرزمین سے سیدہ زینب تمام خواتین کو لے کر نکلی تھی، ظہر ہو گئی، اور ظہر کے وقت میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اگر میں آزاد ہوتی تو مولا جس طرح نماز کے ارکان ہے وہ ارکان ادا کرتی، اگر میں آزاد ہوتی تو میں چہرے کی طرف، اپنا قبلے کی طرف چہرہ کر دیتی، مگر آپ فرماتے ہیں مولا تو دیکھ رہا ہے ہم قیدی بنے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ تیمم کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ سلام پھیر سکتے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ مولا آج ہم ایسے مجبور ہیں، ایسی حالت میں ہیں، ہم تیری عبادت کا کوئی رکن ادا نہیں کر سکتے، ہم تیری عبادت کا کوئی ایک حصہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز ظہر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ غور فرمائیں، خواتین اہل بیت نماز کے کتنے پابند تھے، نماز کے کتنے پابند تھے، اولاد رسول، نواسہ رسول، یہ ایک تو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور عراق کی تپتا ہوا ریگستان ہے، اور تپتی ہوئی گرمی ہے، اور اس حالت میں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، بیمار امام زین العابدین کو سر سے لے کر پیر تک بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تمام خواتین اہل بیت نماز کے لیے بے چین ہو گئے، نماز کے لیے بے قرار ہو گئے، سوچ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھے، نماز کیسے ادا کرے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اہل بیت کی خواتین سے پوچھئے، نماز کی اہمیت کیا ہے، امام حسین سے پوچھئے، نماز کی قدر کیا ہے، آل رسول نے ہمیں دکھایا، نماز کی قدر کیا ہے، امام حسین نے ہمیں دکھایا۔ اتنی تکلیف اور اتنا غم، اتنی مصیبتیں، اتنے مشکلات، اتنے تمام چیزیں رہنے کے باوجود بھی خواتین اہل بیت نے نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، نماز کو چھوٹنے نہیں دیا۔ وہ کیا کرتی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اتنا کہا، اتنا کہہ کر آپ نے رکعت باندھی، اور ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بھی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتے تھے، رکعت باندھنے کے لیے بھی ہاتھ کھلے نہیں تھے، مگر آپ سواری پر بیٹھی ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا میں سواری پر ہوں، قبلہ کدھر ہے مجھے معلوم نہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رکعت بھی باندھ نہیں سکتی، رکوع کرنے کے لیے زمین پر کھڑی نہیں ہوں، سواری پر بیٹھی ہوئی ہوں، رکوع بھی کر نہیں سکتی، سجدہ بھی کر نہیں سکتی۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ مولا آج ایسی تکلیف میں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نماز نہیں چھوڑوں گی، میں نماز کو ادا کروں گی، اشاروں سے ادا کروں گی، میں جس حال میں آج تیری بارگاہ میں مولا یہ نماز ظہر ادا کرتی ہوں، میری اس نماز کو قبول فرما۔ ایسی حالت میں اور ایسی تکلیف اور مجبوری میں آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ نماز کو اسی حالت میں ادا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جس حال میں میں نماز پڑھوں گی، میری اس نماز کو قبول فرما، میری اس نماز کو قبول فرما۔ ساری امت کو آپ نے ایک تعلیم دی، ساری امت کو آپ نے دکھایا، یہ سبق دیا کہ دیکھو ہم آل رسول ہو کر، نبی کے نواسیاں ہو کر ایسے ظلم و ستم میں اور ایسی تکالیف میں، ایسی مشکلات میں بھی ہیں، مگر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تم تو امتی ہو اور ہمارے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہو، آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے تم بھی نمازوں کی ایسی ہی پابندی کیا کرو۔ آج خواتین اہل بیت کی اس زندگی کو دیکھ کر ساری امت کی خواتین کو آج عبرت حاصل کرنی چاہیے، ساری امت کی خواتین کو آج یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں بس نماز چھوڑنے کا وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حالت حمل میں کوئی حاملہ ہو جائے، اب وہ بس اپنے حمل کا بہانہ کر کے وہ اب 9 ماہ تک وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ حمل سے ہیں۔ خواتین اہل بیت کو دیکھے کیا ان کی زندگی کتنی تکلیف، کیا ان کی مشکلات، کیا مصیبتیں، لیکن ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ خواتین تو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو نماز چھوڑنے کے لیے، یا تو گھر کے کاموں کا بہانہ، یا تو بچے کی تربیت کا بہانہ، یا تو اپنے حمل کا بہانہ، بس ان بہانوں میں ہم نماز کو بس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ہمیشہ یاد رکھے خواتین اہل بیت کی۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ خواتین اہل بیت نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر ایسی حالت میں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عمر بن سعد آیا سیدہ زینب کے پاس اور گستاخانہ لہجے میں بدتمیزی کے ساتھ
اس نے حضرت سیدہ زینب سے کہا اے سیدہ زینب اگر تمہیں ہاتھ کھلوانے ہوں تو مجھ سے کہہ دو میں تمہارے ہاتھ کی رسیوں کو کھول دوں گا، مجھ سے کہہ دو کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئی، آپ نے کہا اے بدبخت اے عمر بن سعد مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنی نگاہوں کو ہم سے ہٹا لے، اپنی نظروں کو ہم سے ہٹا لے، وہ نگاہ جو ہمیں دیکھ رہی ہیں خدا کرے کہ تیری نگاہیں پھوٹ جائے، تیری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے کہ جن بدبخت آنکھوں کو لے کر اور جن گندی آنکھوں سے تو ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ان آنکھوں کو ختم کر دے اور اس کا نور چھین لے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں اے عمر بن سعد اگر تجھ سے کچھ کہنا ہوتا، اگر تجھ سے کہنا ہی ہوتا، کچھ مانگنا ہی ہوتا، میں اس وقت مانگتی جب تو میرے لخت جگر اور محمد کے سینوں پر تو چھلنی کر رہا تھا، اگر تجھ سے کچھ مانگنا ہی ہوتا میں اس وقت مانگتی جب میرے دو شہزادوں کو کربلا کی سرزمین پر تو نے گرا کر ان پر تلوار سے وار کیا، اگر تجھ سے کچھ مانگنا ہوتا میں اس وقت مانگتی جب تو نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلانے کا حکم دیا، اگر تجھ سے کچھ مانگنا ہوتا میں اس وقت مانگتی جب تو نے عباس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اور پیاسے عباس کو کربلا کی سرزمین پر ہی تو نے انہیں قربان کر دیا، اگر تجھ سے کچھ مانگنا ہوتا میں اس وقت مانگتی کہ جب تو نے میرے بھائی حسین کے سر کو جسم سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر تو نے بلند کر دیا۔ جب سیدہ زینب نے میں نے جب اتنا سب کچھ دیکھا اور تجھ سے کچھ نہیں مانگا تو آج میں تجھ سے کیا مانگوں گی، آج میں تجھ سے کیا کہوں گی؟ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی نے جب بھی صبر کیا وہ سارا منظر دیکھ کر آج بھی علی و فاطمہ کی بیٹی یہ سارا ظلم دیکھ کر صبر کرے گی، لیکن تیرے سامنے کچھ ہاتھ نہیں پھیلائے گی اور تجھ سے مدد کے لیے کبھی آ کر ایک لفظ نہیں کہے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ کر عمر بن سعد سے کہا اے عمر بن سعد یاد کر یہ کون عمر بن سعد تھا، یہ کون عمر بن سعد؟ یہ وہ تھا کہ اس کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی صحابی تھے کہ حضور نے عمر بن سعد کے والد کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ آقا نے 10 صحابہ اکرام کو جن کا نام 10 مبشرہ ہے، 10 صحابہ اکرام جنہیں حضور نے نام لے لے کر ان سے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، وہ 10 صحابہ میں عمر بن سعد کے والد کا بھی نام تھا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی کا یہ بیٹا تھا عمر بن سعد۔ سیدہ زینب نے کہا کہ عمر بن سعد یاد کر تیرے والد کو میرے نانا نے کلمہ پڑھایا، تیرے خاندان کو میرے نانا کے ذریعے سے اسلام ملا، ہمارے گھر سے تیرے خاندان کو قرآن ملا، ہمارے گھر سے تیرے خاندان کو دین ملا، ہمارے گھر سے تیرے خاندان کو اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، ہمارے گھر سے تیرے سارے خاندان کو رسول ملے اور رسول کے ذریعے سے خدا ملا۔ جب ہمارے اتنے احسانات تم پر ہے لیکن آج تم ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آج تم ظالموں نے ہمارے ساتھ کیسا بدترین سلوک کیا، آج اسی نبی کے اولاد کے سر سے تم ظالموں نے چادروں کو چھین لیا، ہمیں بغیر پردہ کیا، بے پردہ کر کے آج تم ظالم ہمیں کوفہ کے بازاروں میں گھما رہے ہو اور کوفہ کے بازاروں سے گھماتے ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ بھوکے پیاسے رکھ کر آج ہمیں تم کوفہ لے جا رہے ہو، ابن زیاد کے دربار میں لے جا رہے ہو۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں تیرے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ جس گھر نے ساری کائنات کو کفر کی گمراہی سے نکالا، جس خاندان نے ساری کائنات کو دین اور اسلام دیا، آج تو اسی خاندان کی اولاد کو بغیر پردے کے بھوکے پیاسے رکھ کر تو لے جا رہا ہے، تیرے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا مگر ان ظالموں کو کیا تھا، ان میں نہ شرم تھی نہ حیا تھی، نہ دین تھا نہ اسلام تھا، انہوں نے تو اپنی دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیا تھا۔ عمر بن سعد اتنے بڑے صحابی کا، سعد بن ابی وقاص اتنے جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا، مگر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس کو وعدہ کیا تھا ابن زیاد نے، یزید نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حسین کا سر لے کر آئے گا ہم تجھے عراق کی حکومت دیں گے،
عراق کا تجھ کو بادشاہ بنائیں گے۔ بس یہ دنیا، یہ لالچ، یہ حکومت، بس یہی چیز عمر بن سعد کے دین کو اس سے چھین لیا۔ یہ دنیا کا لالچ انسان کے لیے بڑا بدترین ہوتا ہے۔ یہ لالچ اور یہ حرص، یہ حکومت اور یہ تمام چیزیں، یہ اقتدار، انسان جب ان چیزوں کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، جب وہ ان چیزوں کا دیوانہ بن جاتا ہے، جب وہ اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، نہ وہ دین دیکھتا ہے، نہ وہ اللہ رسول کو دیکھتا ہے، نہ نماز رسول کو دیکھتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ دولت اور یہ مال کی حرص اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا میں یہ بہت ہی بدترین چیز ہے۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول، اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت، ہمارا کردار، سب کچھ یزید کے سپاہیوں کی طرح ہے۔ یزیدیوں کی زندگی جو تھی، ابن زیاد کی زندگی جو تھی، عمر بن سعد کی جو زندگی تھی، آج ہم اپنی زندگی کو ویسے گزارتے ہیں، لیکن نام لیتے ہیں عشق رسول کا، حضور کے عاشق ہونے کا صرف ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق اہل رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق اہل بیت ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دعوے سچے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہمارے دعوے سچے ہوتے، امام حسین سے سچی محبت کرتے، حضور سے سچی محبت کرتے، اہل بیت سے اگر سچی محبت کرتے، تو کبھی ہم حرص اور لالچ میں آ کر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتے، دلوں سے حرص کو نکالتے، لالچ کو نکالتے، محبت مال کو نکال دیتے، محبت دنیا کو نکال دیتے، عبادت کے پابند بن جاتے، آباد کرتے اللہ کے گھر کو، آباد کرتے مسجدوں کو، اور اللہ کی بارگاہ میں صبح شام حاضر ہو کر سجدہ کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ اگر سچے عاشق رسول ہوتے تو کبھی ہم دنیا کی حرص اور لالچ میں آ کر ہم اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے۔ آج وہی معاملہ تھا عمر بن سعد کا، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صحابہ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، حضور نے کئی 100 حدیثیں ان صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمائی جو 10 جنتی صحابہ ہیں، جنہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 جنتی صحابہ میں سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمر بن سعد جس نے امام حسین پر پہلا تیر چلایا، اس صحابی کا بیٹا عمر بن سعد جس نے امام حسین کے گلے کاٹنے میں سب سے آگے تھا، جس نے 18,000 کا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے اترا تھا۔ ایک تاریخ کے مطابق 22,000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد آیا تھا امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اس اتنے بڑے صحابی کا بیٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں اس کو یہ تمام چیزیں کیا معلوم نہیں تھی؟ سب کچھ معلوم تھا، مگر دنیا کی لالچ اور دنیا کا حرص اور یہ مال، یہ تمام چیزوں نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ یہ بڑی بدترین چیز ہے۔ بندہ جتنا ہو سکے دنیا کی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، دنیا میں رہے، جسم دنیا کے لیے ہو اور دل اللہ کے لیے ہو، جسم دنیا کے حد تک رہے۔ تمام صحابہ نے اپنی زندگیاں گزاری، صحابہ کی زندگی بھی ہے، حضور کی زندگی بھی ہے، مگر صحابہ نے زندگی دنیا میں کیسے گزاری؟ اپنا دل دنیا کو نہیں دیا، دل اللہ رسول کے لیے رکھا، جسم دنیا کے لیے دیا۔ جسم دنیا کے لیے ہو لیکن دل صرف اللہ کی عبادت، اللہ رسول کے لیے ہو۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ سیدہ سکینہ صبح کربلا سے نکلی تھی، امام حسین کے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ شہزادی تھی کہ اپنے والد کے دیکھے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں عمر بن سعد سے، اے عمر بن سعد، تو نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اب ہمیں اس سفر میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس سفر میں اتنی تکلیف کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا سفر تھا، کیا تکلیفیں کہ جو خواتین اپنی اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے تمام قریبی لوگ، کسی کا بھائی ہے، کسی کا وہاں شوہر ہے، اس کا سر اٹھا کر نیزے پر لے جا رہے ہیں، نیزوں پر سر رکھے ہیں۔ بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا سر نیزے پر ہے، بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر کا سر نیزے پر ہے، ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹے کا سر نیزے پر ہے۔ تمام خواتین ایک تو یہاں اتنی تکالیف میں جا رہے ہیں اور سر سامنے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا، اے ظالموں، تم نے ہمارے ہاتھوں کو تو رسیوں سے باندھ دیا ہے، اور اتنا سخت باندھا ہے کہ ہاتھوں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے رسیوں کے باندھنے سے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک رسیوں کے باندھنے کی تکلیف اور دوسری بھوک اور پیاس کی تکلیف۔
اور تیسری سخت گرمی کی تکلیف، اور چوتھی اونٹوں کی ننگی پشتوں پر تم نے ہمیں بٹھایا وہ تکلیف، اور پھر اس پر تکلیف یہ کہ ہمارے سروں سے چادریں بھی نہیں ہے، بے پردہ ہے، بازاروں میں ہمیں لے کر جا رہے ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم تم سے ان تکلیفوں کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہم تم سے کھانا مانگیں گے، نہ پانی مانگیں گے، نہ ہم اپنی راحت اور سکون تم سے مانگیں گے۔ عمر بن سعد نے پوچھا تو بتا سکینہ تمہیں کیا چاہیے؟ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں بس کافی وقت ہو گیا، فجر پڑھ کر ہم کربلا سے نکلے، اب ظہر بھی ہو گئی ہے، میں نے اتنے گھنٹے کبھی اپنے والد کو دیکھے بغیر نہیں رہی، اتنے گھنٹے کبھی اپنے والد کا چہرہ دیکھے بغیر نہیں تھی، اب مجھے اپنے والد کا چہرہ یاد آ رہا ہے، بس تجھ سے اتنی درخواست کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے والد کا چہرہ میرے ہاتھ میں عطا کر دے، میرے والد کے سر کو مجھے دے دے، تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے والد کی پیشانی کو چوموں، اپنے والد کے سر کو دیکھوں، اور میرے دل کو تسلی ہو جائے، میرے دل کو راحت اور سکون ہو جائے، پھر اس کے بعد میں وہ سر تیرے حوالے کر دوں گی۔ عمر بن سعد کہنے لگا اے سکینہ، یہ سر یزید کی بغاوت میں پامال ہو چکا ہے، یزید کی بغاوت میں جو سر اٹھا ہم نے اس سر کو ختم کر دیا۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں کہ یہ سر یزید کی بغاوت میں نہیں اٹھا، یہ سر حق کے لیے اٹھا، یہ سر دین کے لیے اٹھا، یہ سر قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھا۔ امام زین العابدین جو ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ بیمار تھے، جب آپ نے عمر بن سعد کی اس بات کو سنا، آپ فوراً للکار کر گرج کر امام زین العابدین نے فرمایا اے عمر بن سعد، میرے والد کے سر کو تم ظالموں نے کاٹ دیا، لیکن یہ سر کٹنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ اور اونچا ہو گیا۔ کٹنے سے پہلے میرے والد کا سر تو صرف جسم کے اوپر قرآن پڑھ رہا تھا، اب میرے والد کا سر جب سے جسم سے جدا ہوا، اب نیزے کی نوک پر میرے والد کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، پہلے سے بڑھ کر اب میرے والد کا سر اور اونچا ہو گیا، تم نے اور میرے والد کے سر کو اونچا کر دیا، نیزے پر چڑھا دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنا کہا، عمر بن سعد خاموش ہو گیا۔ اب یہ اور قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ کوفہ پہنچنا تھا، کربلا سے کوفہ کا سفر تھا، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارا خواتین اہل بیت کا یہ قافلہ چلتا چلتا مقام موصل پہنچا۔ ایک موصل کوفہ سے پہلے ایک مقام ہے موصل، جب اس مقام پر پہنچا تو اس مقام پر ایک بوڑھے نے دیکھا امام زین العابدین کو اور کہا اے امام زین العابدین، آج تم پر جو تکالیف آئے ہیں، تمہاری تکالیف اور تمہاری یہ مصیبتیں میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے یوسف علیہ السلام کی مصیبت یاد آ رہی ہے۔ امام زین العابدین کو اس بوڑھے نے کہا، 70 سال کا بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ اے زین العابدین، اگر تمہیں تسلی چاہیے تو تم یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، آج تم قیدی بنے ہو، ایک وقت ایسا تھا یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنائے گئے تھے، آج تم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ایک وقت ایسا تھا یوسف علیہ السلام پر بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، تمہیں تھوڑی سی تسلی ہوگی، اور اس زندگی کو یاد کرو، تمہارا غم ہلکا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو تو ضرور یاد کروں گا، مگر میری تکلیف اور یوسف علیہ السلام کی تکلیف میں 1000 گناہ کا فرق ہے، مجھ پر جو آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، میری مصیبتوں میں اور یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں میں 1000 گناہ کا فرق ہے۔ اس بوڑھے نے پوچھا کیسے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو قیدی بنایا گیا، آپ کے بھائی تھے، 12 بھائی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام 12 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام کو کر رہے ہیں، تو تمام بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو یوسف کو ہم یہاں نہیں رکھیں گے، اگر یہ یہاں رہیں گے تو والد ان سے محبت کریں گے، ہم سے نہیں کریں گے۔ تو حسد کی وجہ سے بھائیوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ایک دن اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے والد سے کہا کہ ہم انہیں لے جا کر گھما کر لے کر آئیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے گئے، ان کے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے گئے اور کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈھکیل دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے،
11 بھائیوں نے آپ کو لباس نکال کر کنویں میں ڈھکیل کر واپس والد کے پاس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا آپ کے یوسف کو ایک بھیڑیا آیا تھا، بھیڑیے نے آ کر کھا کر اپنے ساتھ وہ لے کر چلا گیا۔ آپ کا یوسف بھیڑیے کے پیٹ میں چلا گیا، ہم نے بڑی کوشش کی بچانے کی مگر نہیں بچا۔ مگر یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں تھے۔ جب رات ہو گئی، رات میں ان 11 بھائیوں میں ایک بھائی جو یوسف علیہ السلام سے دل سے محبت کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ یوسف آج تم اس اندھیرے میں ہو، بتاؤ تمہیں کیا غم ہے، تم پر کیا بیت رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یہودا سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں کیا کہوں، میں کیا کروں کہ ایک تو کنویں کی گہرائی میں جانے کا غم ہے، ایک تنہائی کا غم ہے، یہاں نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے، اور جسم پر لباس بھی میرے بھائیوں نے چھین لیا، بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، ایسی تکلیف کنویں میں کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے بھائی یہودا نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے کوئی نصیحت کرو، ایسی حالت میں مجھے کیا نصیحت کرتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یہودا کو ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی جب تم واپس گھر کو جاؤ، گھر جانے کے بعد جب کپڑے پہنو تو یاد کرنا کہ تمہارا بھائی بغیر کپڑے کے کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ جب گھر میں جا کر اپنے بھائیوں سے بات کرو تو یاد کرنا کہ تمہارا بھائی کنویں میں اکیلا ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاؤ تو یاد کرنا تمہارا بھائی یوسف وہاں بھوکا ہے۔ جب تم پانی کے لیے ایک پیالہ پکڑو تو یاد کرنا کہ تمہارا بھائی یوسف وہاں پیاسا ہے۔ جب اپنے والد کے قریب بیٹھ کر والد سے بات کرو تو یاد کرنا کہ تمہارا بھائی وہاں یوسف والد سے جدا ہے، وہ جدائی کا غم برداشت کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ساری نصیحت کی اور وہاں سے آ گئے۔ اب امام حسین کی زندگی دیکھیں، یہ تو یوسف علیہ السلام کی تکلیف ہے، اور یہاں امام حسین کی تکلیف کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی پیاسے تھے مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کربلا کی سرزمین پر پیاسے نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر بھی پیاسا ہے، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، سیدہ سکینہ بھی پیاسی ہے، آپ کے بھائی عباس علمدار بھی پیاسے ہیں، سیدہ زینب بھی پیاسی ہے، ام رباب بھی پیاسی ہے، شہر بانو بھی پیاسی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے آپ تنہا تھے، آپ کی پیاس تنہا پیاس تھی، آپ کی بھوک تنہا بھوک تھی، آپ کے ساتھ نہ کوئی خاندان تھا، نہ خواتین تھے، نہ بچے تھے۔ جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر آئے آپ تنہا نہیں تھے، آپ کے ساتھ خواتین بھی تھے، آپ کے ساتھ 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، آپ کے ساتھ بھائی بھی تھے، آپ کے ساتھ اولادیں بھی تھی، آپ کے ساتھ ساتھی بھی تھے، آپ کے ساتھ مددگار بھی تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف تنہا اکیلے پیاسے رہے، لیکن آج میرا خاندان 4 دن گزر چکے ہیں، 7 محرم سے لے کر 11 محرم کی صبح آ گئی، ظالموں نے نہ پانی کا ایک خطرہ دیا، نہ ایک لقمہ انہیں کھلایا، نہ ان پر کچھ سہولت دی ہے، نہ ان پر کچھ رحم کیا ہے، بلکہ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ظالموں کا ظلم حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا، ان کا بھی امتحان دیا، اور امتحان کیسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان اتنا سخت ہوا کہ ان کے لیے جب پانی مانگا جا رہا تھا تو ان کے بھائیوں نے پانی دکھا کر اس پانی کو زمین پر ڈال دیا، کہا کہ یوسف ہم پانی پھینکیں گے مگر تمہیں نہیں پلائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر ہے، جب آپ کو ظالم یزیدی کیا کرتے ہیں، اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ اپنے کتوں کو لے جا کر دریائے فرات کے پاس انہیں پانی پلاتے ہیں، اور امام حسین سے کہتے ہیں اے حسین یہاں ہمارے کتے پانی پی سکتے ہیں مگر تمہاری اولاد پانی نہیں پی سکتی، ہمارے گھوڑے جانور پانی پی سکتے ہیں مگر تمہارا خاندان دریائے فرات سے پانی نہیں پی سکتا۔ تو سوچو امام حسین پر کیا بیتی ہوگی، امام حسین کا غم کیا ہوگا، امام حسین کی تکلیف کیا ہوگی۔ آگے آتا ہے روایتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال قیدی بنائے گئے، انہیں قیدی بنایا گیا۔ 12 سال کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکلیف کا پھل عطا کر دیا، پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ 12 سال تکلیف ہوئی، چند دن ستائے گئے، چند دن مشکلات میں رہے، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر مصیبتیں ٹوٹی تو آپ مصیبتوں سے باہر تشریف نہیں لائے، نہ آپ کو بادشاہت ملی،
نہ آپ کو سلطنت ملی، بلکہ آپ اپنے سارے اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ کربلا کے سرزمین پر گئے، اور وہ ظلم ہوا کہ حضرت امام زین العابدین جو بچے تھے، آپ کے انتقال تک وہ ظلم کا منظر آپ کی آنکھوں سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ ظلم جو کیا گیا، وہ ظلم، وہ ستم اور وہ تکالیف، امام زین العابدین جو اس وقت میں 14 سال کے تھے، آپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے دن تک کربلا کا منظر کبھی امام زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آزمایا، اور وہ مشکلات، وہ مصیبتیں کہ جس کو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدی بنا کر جب لے جا رہے تھے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اس وقت میں آپ کو اپنی والدہ کی مزار مبارک نظر آئی۔ آپ نے کہا کہ اے میری والدہ، دیکھو آپ کے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کا لخت جگر ہوں، اور آپ کے بیٹے یوسف کو ان ظالموں نے سر سے لے کر پیر تک زنجیریں مجھے پہنا دی ہیں، اور مجھے گھسیٹ کر، مجھے قیدی بنا کر یہ لوگ لے جا رہے ہیں، اور مجھے غلام بنا کر، قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے والدہ کی خبر کو دیکھ کر اپنی والدہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے رسول ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کربلا کی سرزمین سے باہر آ رہی تھیں، کوفہ کی طرف جب آپ نے 11 محرم کی صبح کو اپنا سفر شروع کیا، تو آپ نے گنبد خضرا کی طرف اپنا چہرہ کیا، عرض کیا کہ واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ عرض کرتی ہیں کہ آقا، آپ ایک نظر یہاں حسین کے جسم پر فرمائیں۔ حضرت سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ آقا، وہ جسم مبارک جس جسم کو لے کر آپ سونگتے تھے، فرماتے تھے کہ اس جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، آج وہی جسم حسین کا کربلا کی سرزمین پر ریت میں پڑا ہوا ہے، اور جسم سے لباس ظالموں نے نکال دیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پیر پڑا ہوا ہے۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ آقا، آپ جس جسم کو لے کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس حسین کے جسم کو آپ کنکر چبھنے نہیں دیتے تھے، آج اسی جسم پر کئی ہزار تیر لگے ہوئے ہیں، تلواروں کے نشان ہے، اور کئی نیزوں کے نشان ہے، اور کئی سارے خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہیں۔ کربلا کی سرزمین حسین کے خون کو پی رہی ہے، اور مٹی اس جسم کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ جب سیدہ زینب نے حضور کی گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کر دی، تو آپ کی باتیں سن کر یہ انسان تو کیا، جتنے درخت اور پتھر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارے کے سارے رونے لگ گئے۔ یہ منظر تھا اس وقت کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تکالیف کو اگر ہم دیکھیں، اتنا فرق نظر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ کنعان، وہ شہر جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام رہتے تھے، کنعان کی گلیوں میں، جنگلوں میں یعقوب علیہ السلام نکل جاتے، اور نکل کر کہتے کہ بیٹا یوسف تو کہاں ہے؟ کس کنویں میں ہے بتا، میں وہاں پر آ کر تجھے اٹھاتا ہوں۔ یوسف کہاں ہے؟ کس تلوار سے تجھے شہید کیا گیا بتا، وہ تلوار کہاں ہے؟ میں آ کر اس تلوار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ بیٹا یوسف تو کہاں پر ہے؟ مجھے آواز دے، کس دریا میں تجھے ڈبویا گیا ہے، میں اس دریا کے پاس آؤں گا اور اس دریا کا پانی دیکھوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ بیٹا یوسف بتا تو کہاں ہے، کون سی وہ زمین ہے جہاں تجھے دفن کیا گیا ہے، اس زمین پر آؤں گا، میں اس خبر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے آپ رات بھر پکارتے جاتے، ساری رات پکارتے جاتے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال آنسو بہائے۔ 40 سال یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ جبرائیل امین آتے اور فرماتے کہ اے یعقوب، اے اللہ کے نبی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کا رونا دیکھ کر آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، عرش الہی کے فرشتے آپ کا رونا دیکھ کر رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنے آنسو بہا رہے ہیں، کیوں اتنا غم منا رہے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں کیا کروں، میرا یوسف گم ہو گیا ہے، میرا یوسف مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس یوسف کے غم سے میری آنکھوں سے بس آنسو نکلتے جا رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا غم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں 40 سال روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ اب آئیں امام زین العابدین کا حال دیکھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد آپ ہر دن رویا کرتے تھے۔ آپ کا رونا دیکھ کر لوگ کہتے کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے کہ لوگوں کیا کروں،
یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تو 40 سال روئے، میرے تو 70 یوسف آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے ہیں، میرے 70 سے زائد یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو یوسف تھا، اس یوسف کو جو کنویں میں ڈالا یعقوب علیہ السلام نے نہیں دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بھوک کو نہیں دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی پیاس کو نہیں دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ظلم کو نہیں دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تکلیف کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کے سو کے حلق کو کرتا ہوا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر کو لگتا ہوا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کے سینے میں نیزے کو لگتا ہوا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور محمد کے سینے پر تیر لگتے ہوئے میں نے دیکھے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عباس علمدار کے بازوؤں کو کٹتا ہوا دیکھا، میں نے تو 70 یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایک یوسف کے جانے پر یعقوب علیہ السلام 40 سال روئے، میرے تو 70 یوسف چلے گئے، مجھے کتنا رونا چاہیے۔ یہ امام زین العابدین کا، اہل بیت کا یہ غم ہے۔ اہل بیت اطہار کی تکلیف وہ ہے کہ جس کو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، جو خواتین اہل بیت پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مبارک زندگی آتی ہے، اس زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، کہا کہ خواب میں اپنی اولاد کو ذبح کر رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ نے سوچا کہ شاید یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ مسلسل 3 دن ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارا خواب سچا کر دیا، ہمارا مقصد تمہاری اولاد کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو صرف تمہارا امتحان لینا تھا۔ رب نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور جنتی دمبا ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان رہا۔ اب یہاں حضور کی اولاد کا امتحان دیکھیے، اللہ نے آقا علیہ السلام کو نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ حالت بیداری میں جبرائیل امین آتے ہیں، امام حسین کی شہادت کی خبر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین ہوگی اور اس سرزمین پر آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ یہ خبر سنانے کے بعد جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے بدلے میں کسی دمبے کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ کربلا کی سرزمین پر خود امام حسین ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تنہا ذبح نہیں کیے جاتے، اپنے 70 رشتہ داروں کے ساتھ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، اولاد ذبح نہیں ہوئی، دمبا ذبح ہوا۔ یہاں امام حسین کا امتحان ہوا، خود امام حسین ذبح ہو گئے، سارے خاندان کو ذبح کر دیا۔ یہ فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کی امتحان میں اور امام حسین کے امتحان میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا۔ ہر نبی کو اللہ نے مشکلات سے گزارا، ہر نبی کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا، ہر نبی کو اللہ نے امتحان سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے جس کا نام حابل تھا، ایک بیٹا تھا جس کا نام قابل تھا۔ تو ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اتنی محبت اپنے بیٹے حابل سے کرتے تھے تو قابل جو بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ میرے والد اتنی محبت کر رہے ہیں میرے دوسرے بھائی سے، تو اس نے اپنے بھائی کو ایک مقام پر لے گیا، لے جا کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے ہی بھائی حابل کے سر پر اس نے پتھر مار دیا۔ جیسے پتھر مارا، حابل کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے قتل دنیا پر ہوا نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے یہ پہلا قتل دنیا کا یہ اس نے کر دیا۔ یہ کیوں تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا۔
انسان میں جو حسد ہوتی ہے یہی حسد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں تھی، یہی حسد آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ والد اتنی محبت کر رہے ہیں تو اس نے لے جا کر اپنے بھائی حابل کو ہی ایک پتھر سر پر مار کر اس نے قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کیسے دفن کرنا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اچانک سے ایک کوا آیا اور اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس نے وہاں پر ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا، اس کو اس نے ایک زمین کھود کر اس میں گاڑ دیا۔ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد قابل کو سمجھ آیا کہ اس کو ایسے ہی گاڑنا ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے مٹی ہٹائی اور ایک قبر کھودی، اپنے بھائی کو اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ میرا بیٹا حابل کہاں ہے؟ اپنے دوسرے بیٹے سے کہنے لگے، اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، آدم علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا کہ آدم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا قابل کہاں گیا پتہ نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کر حابل کی قبر پر لے گئے، کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے، آپ کے ایک بیٹے قابل نے اس کو مار کر یہاں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے، حیران ہو گئے، سوچا کہ میرا بیٹا میرے ایک اولاد نے دوسرے اولاد کو مار کر اور اس کو یہاں دفن کر دیا ہے۔ جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو، اس کا کیا حال ہے۔ جبرائیل امین نے قبر سے مٹی ہٹائی، جیسے ہی مٹی ہٹانا تھا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے حابل کا سر پھٹا ہوا ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اپنے بیٹے حابل کے چہرے پر رکھا اور رکھ کر بے انتہا رونے لگ گئے، بے انتہا آنسو بہانے لگ گئے۔ یہ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ ان کی تکلیف اور مصیبت تھی، اور یہاں حضور علیہ السلام کا اللہ نے امتحان دیا۔ یہاں ایک آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا شہید ہوا اور اس تکلیف میں آپ نے بے انتہا آنسو بہائے۔ حضور علیہ السلام کا صرف یہاں ایک نواسہ شہید نہیں ہوا بلکہ آپ کا سارا خاندان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آزمائش کیسے فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں امام حسین کی شہادت کی خبر دی۔ بچپن سے حضور علیہ السلام جب بھی دیکھتے امام حسین کو وہ شہادت کا منظر یاد آ جاتا، جب بھی آپ بچپن میں اپنے سینے سے لگاتے جبرائیل امین کی وہ بات یاد آتی۔ ایک دن جبرائیل امین آتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آتے ہیں، ایک صحابی تھے دہیا کلبی، جبرائیل امین جبھی بھی آتے اسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ ایک دن حضرت دہیا کلبی کی شکل میں جبرائیل امین آئے، حضور سے باتیں کر رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حضور علیہ السلام انہیں دور کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین ایسے نہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نہیں ہٹتے، وہیں پر رہتے ہیں اور آپ ان کے جیب میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم دہیا کلبی کی شکل میں آئے، میرے صحابی کی شکل میں، اور میرے وہ صحابی انہیں بہت کھلایا کرتے تھے اور ان کے لیے مٹھائی لایا کرتے تھے، یہ وہی صحابی سمجھ کر تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا مقام نہیں جانتے، تمہارا مرتبہ نہیں جانتے، اسی لیے یہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہیں، تمہارا مرتبہ اگر جان لیتے تو ایسی حرکت نہ کرتے، ایسی بے ادبی نہ کرتے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور یہ بے ادبی کیا ہے، میں تو حسین کا غلام اور خادم ہو۔ جبرائیل امین سے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ وہ کیسے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نماز تہجد پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کر آنکھ بند کر کے آرام کر رہی ہوتی، امام حسین جھولے میں ہوتے اور یہ نیند سے بیدار ہوتے اور رونا چاہتے، اتنے میں اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا کہ جبرائیل فوراً زمین پر جا، فاطمہ الزہرا نماز تہجد پڑھ کے آرام کر رہی ہے، کہیں فاطمہ کے نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، جا کر جبرائیل حسین کے جھولے کو جھلانا، حسین کو سلانا، حسین کو رونے مت دینا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں سدرۃ المنتہا پر رہتا۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عرش الہی کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے اوپر سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کا مقام ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ صرف حسین کو جھلانے کے لیے سدرۃ المنتہا سے حسین کے گھر میں آیا ہوں،
सिदरतुल मुंतहा से जिब्राईल अमीन इमाम हुसैन के घर में आते ताकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का झूला झुलाएं, ताकि उनकी आंखों में आंसू ना आए, ताकि वो ना रोएं, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की नींद में खलल पैदा ना हो। इस तरह कई मरतबा हज़रत जिब्राईल अमीन आते हैं। अरे जिस घर में जिब्राईल अमीन जिस इमाम हुसैन के झूला झुलाने को सिदरतुल मुंतहा से आ रहे हो, जालिमों ने आज उसी हुसैन के सर को काट कर नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया। उस हुसैन की औलाद को बेपर्दा करके मैदान में और सारे बाजार उन्हें घुमा रहे हैं, कुफा की गली कुचों में घुमा रहे हैं, कुफा के बाजारों में ले जा रहे हैं। अहले बैत अतहार का मुकाम इतना बुलंद है। जब ये मंजर आपने देखा तो हज़रत जिब्राईल अमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ। हुज़ूर ने पूछा क्या? तो फरमाते हैं कि हुज़ूर खबर ये है कि अल्लाह ने ये कहा, ये हुक्म देकर भेजा कि आपकी उम्मत में बाज़ लोग ऐसे होंगे कि इसी हुसैन को खून में नहलाएंगे और खून में इतना नहलाएंगे कि जिस्म के हर हिस्से से खून बहेगा। जिब्राईल अमीन आकर हुजूर को यह खबर दे रहे हैं कि आपकी उम्मत ही होगी, इसको करबला के सरजमीन पर खून में नहलाएगी और जिस्म का हर हिस्सा काटेगी और 3 दिन भूखा प्यासा इसको रखेगी। हुजूर ने बचपन में ये सुना, हज़रत इमाम हुसैन का बचपन है, जब भी इमाम हुसैन नज़र आते हुजूर को वो मंजर नज़र आता तो अंदाज़ा लगाएं आका अलैहिस्सलाम का गम और हुजूर की तकलीफ़ क्या होगी जो सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन को देखते जाते और करबला का मंजर हुजूर याद करते चले जाते। अल्लाह अकबर। जब क़यामत का दिन होगा, आप क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे कि लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो। सारे लोग अपनी निगाहें नीची कर लेंगे। ये क्यों होगा? खुदा का हुक्म आएगा कि अब मेरा एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। सारे गुनाहगारों से जब अल्लाह सवाल करेंगे तुमने गुनाह क्यों किया, वो कहेंगे कि मौला वहाँ दुनिया था, दुनियादारी थी, दुनियादारी में आकर हमने गुनाह किया, शैतान ने हमें भटका दिया, हमने गुनाह किया, मौला दुनिया ने हमें गुमराह कर दिया, इसीलिए हमने गुनाह किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैदान महशर में लोगों अपनी निगाहें उठाओ, हमारा एक बंदा ऐसा आएगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया है, जिसने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की। वो कौन होंगे? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम होंगे। यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के खौफ में, खुदा के डर में आंसू बहाते हुए, रोते हुए सारी जिंदगी गुजारी। खुदा फरमाएगा कि देखो आज तुम कहते हो कि नफ्स ने, शैतान ने गुमराह कर दिया, ये भी तो मेरा बंदा है, मगर इसने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, तुमने कैसे मेरी नाफरमानी की? फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ मैदान महशर के लोगों अपनी निगाहें नीची कर दो। अब निगाहें नीची करने का हुक्म क्यों होगा? क्योंकि ऐलान होगा, एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान महशर से गुजर रही हैं, तुम अपनी निगाहों को नीची कर लो, इसलिए कि किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं होगी जो फातिमातुज़ ज़हरा को देख सके। वो ऐसी हालत में आएंगी, ऐसी दर्दनाक, ऐसी हैबतनाक और ऐसी गमनाक हालत में आएंगी, किसी बंदे को देखने की ताकत नहीं होगी। वो हालत क्या होगी? रिवायतों में आता है हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक हाथ में इमाम हसन के जहर लगा हुआ जुब्बा होगा और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन के करबला में खून में डूबा हुआ एक जुब्बा होगा और कंधे पर हज़रत अली की शहादत का खून लगा हुआ अमामा होगा। इसको लेकर जब मैदान महशर में आएगी, ऐलान होगा लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि तुम में इतनी ताकत नहीं है जो फातिमा को ऐसी हालत में देख सके। लोग अपनी निगाहें नीची कर लेंगे। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगी और इतना रोएंगी, अर्श इलाही को पकड़कर इतना रोएंगी कि जिब्राईल अमीन हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करेंगे कि हुजूर आए, फातिमा को आप संभालें, फातिमा आज संभल नहीं रही है, उनका रोना आज संभल नहीं रहा है, आप खुद आए और फातिमा को आप संभालें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखेंगे कि अर्श इलाही को पकड़कर खातून जन्नत रो रही हैं, अर्ज़ करेंगे कि ऐ फातिमा आज रोने का दिन नहीं है, हजारों मेरे उम्मती गुनाहगार इंतजार कर रहे हैं, आज मेरी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश का दिन है, अगर हम खुद आज रोएं तो उम्मत का क्या हाल होगा। फातिमातुज़ ज़हरा अर्ज़ करेंगी कि आखा क्या करूं, जब मैं हुसैन का ये खून लगा हुआ जुब्बा देखती हूँ आंखों से आंसू आ जाते हैं, इमाम हसन के जहर लगे हुए जुब्बे को देखती हूँ आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मेरे शोहर अली के अमामे को देखती हूँ कि जिस पर
پر شہادت کے دن خون لگا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آج صرف تم اپنے غم کے بارے میں سوچو گی یا میری گناہگار امت کے بارے میں سوچو گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، آج تم حسین کے کربلا کے اس جبے کو پکڑو کہ جس پر شہادت کا خون لگا ہوا ہے، اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حسین کے اس جبے کا واسطہ دے کر گناہگار امت کی شفاعت مانگو۔ حضور فرماتے ہیں میں حسین کے زلف لو لوں گا، حسین کے وہ زلف، حسین کے وہ مبارک سر کے بال جو کربلا کی ریت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس پر کربلا کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حسین کے وہ زلف اپنے ہاتھ میں لوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا، یہ حسین کے وہ زلف ہیں جو کربلا کی مٹی کو لگے ہوئے ہیں، اور حسین کا یہ وہ جھبا ہے جو شہادت کا خون لگا ہوا ہے، ان دونوں کے صدقے میں میری گناہگار امت کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یہ دعا حضور فرمائیں گے، اس وقت بھی حضور کو اپنی امت پیاری ہوگی، اس وقت میں حضور اپنی خاتون جنت کو فرمائیں گے کہ اپنا غم آج کے دن بھلا دو، میری گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کرو۔ شہادت کا واسطہ دے کر، امام حسین کے زلفوں کا واسطہ دے کر، امام حسین کے خون کا واسطہ دے کر حضور اپنی گناہگار امت کی شفاعت کی دعا مانگیں گے۔ آج امت کو نبی سے کیا اتنا ہی پیار ہے جتنا نبی کو امت سے پیار ہے، جس نبی نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ساری زندگی امت کی مغفرت کی دعا مانگی ہو، اور قیامت کے دن بھی امتی امتی کہہ کر اپنی خاتون جنت رخت جگر کو لے کر امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوں۔ آج وہ امت اپنے نبی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ آج ہم امتی بن کر اپنے نبی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ آج کتنی سنتوں کی پابندی ہو رہی ہے، آج کتنی نماز کی پابندی ہو رہی ہے، آج کتنی دین کی خدمت کی پابندی ہو رہی ہے، کتنا اللہ رسول کو یاد کر رہے ہیں، کتنا اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج سوائے ایک مومن کے لیے دنیا آج اس کی آنکھوں کے سامنے بس گئی ہے۔ آج دنیا کے سوا آج ہمیں نہ کچھ نظر آتا ہے، نہ اس کے علاوہ کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آج یزیدی فوج کا جو حال تھا، یزید نے جس دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، آج ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، نہ رسول کو راضی کرنے کا فکر، نہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال، نہ آخرت کی فکر، نہ خبر کی فکر، نہ قیامت کا منظر ہمیں یاد ہے۔ ہمیں یاد ہے تو صرف کیا یاد ہے؟ ہمیں صرف اپنا دکان، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، بس یہی یاد ہے۔ ہمیں اپنا پیٹ یاد ہے، ہمیں اپنی اولاد یاد ہے، اپنے بیوی بچے یاد ہے، اپنا گھر یاد ہے، ہمیں بس اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، بس اس کے سوا آج کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں۔ اصل زندگی آنکھ بند کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی خبر سے شروع ہوتی ہے، اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ یہ کیا ہے یہ دنیا؟ 60-70 سالہ زندگی۔ جب بندہ خبر سے اٹھے گا، اس سے پوچھیں گے بتا دنیا میں کتنے دن تھا، وہ کہے گا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بس 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، 1 لمحے کی زندگی۔ یہاں کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، قبر کے مقابلے میں، قیامت کے مقابلے میں 1 لمحہ ہے۔ ہم اس 1 لمحے کے لیے اپنے ہزاروں سالوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ 1 لمحے کے لیے خبر بھی برباد، موت بھی برباد، قیامت بھی برباد، سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ جہاں ہزاروں سال رہنا ہے وہاں کی فکر نہیں، وہاں کی تیاری نہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین کر کے زندگی گزارے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارے، امام حسین کے طریقے پر چل کر زندگی گزارے۔ محترم سامعین اکرام، امام حسین کی شہادت کا جو ذکر تھا، جو بیان تھا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج یہاں کوفہ پہنچنے تک امام حسین 11 محرم کی صبح کربلا سے کوفہ تک کے واقعات بیان ہوئے۔ اب کوفہ سے لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچنا ہے، پھر ابن زیاد کے دربار سے دمشق سیریا جانا ہے۔ یزید سیریا میں رہتا تھا، سیریا کا شہر آج جس کو دمشق کہتے ہیں اس کا نام عربی میں دمشق ہے، وہاں یزید کا تخت تھا۔ اب وہاں جانا، وہاں کیا کیا حالات پیش آئے، اور سیریا سے لے کر کوفہ کے درمیان میں کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ یہ تمام
تمام حالات بروز اتوار بعد نماز مغرب اس کا بیان کیا جائے گا۔ آگے کے اور کئی سارے حالات ہے کربلا کے جس کا ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ بروز اتوار آپ تشریف لائے، بعد مغرب کے ہم آگے کے واقعات بعد مغرب اتوار کے دن ہی بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے صدقے میں ہماری مغفرت و بخشش فرمائے۔ مولا اہل بیت کے صدقے میں ہم تمام کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے۔ اہل بیت کے وسیلے سے مولا ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اہل بیت کے وسیلے سے مولا ہم تمام کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ مولا ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، زندگیوں میں دینداری عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں محبت دنیا ہمارے دلوں سے نکال دے، مولا ہمارے دلوں سے حرص و لالچ کو نکال دے، ہمارے دلوں سے مولا محبت مال کو نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا فرما، اہل بیت کی محبت پیدا فرما، اسی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، موت کے وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان پر مولا ہمیں زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔